اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کے ساتھ 9 تا 11 سال کے واقفین نو اور واقفات نو یو کے کی آن لائن ملاقات۔ امام جماعت احمدیہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کے ساتھ مورخہ 5 فروری 2023 کو یو کے جماعت کے 9 سے 11 سال کی عمر کے واقفین نو اور واقفات نو کی آن لائن ملاقات ہوئی۔ حضور انور نے اس ملاقات کو اسلام آباد ٹلفرڈ میں قائم ایم ٹی اے اسٹوڈیو سے رونق بخشی، جبکہ طاہر ہال مسجد بیت الفتوح لندن سے واقفین نو بچے اور بچیوں نے آن لائن شرکت کی۔ پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن کریم مع انگریزی ترجمہ سے ہوا، جس کے بعد حدیث مع اردو ترجمہ، نظم مع انگریزی ترجمہ پیش کی گئیں۔ بعد ازاں یوم مسلم موت کے حوالے سے 2 پریزنٹیشنز دی گئیں۔ اس کے بعد مختلف امور پر واقفین نو کو حضور انور سے سوال کرنے کا موقع ملا۔ ایک واقفہ نو نے سوال کیا کہ جب میں سیکنڈری اسکول میں جاؤں گی تو میں نے سوچا ہوا ہے کہ میں حجاب پہن کر جاؤں گی، لیکن میں اپنی سہیلیوں اور دوسرے لوگوں کے رد عمل سے گھبراتی ہوں۔ اس سلسلے میں انہوں نے حضور انور سے رہنمائی کی درخواست کی۔ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ واقف نو ہو اور احمدی بھی ہو، تم اس بات پہ یقین رکھتی ہو کہ اسلام سچا مذہب ہے؟ اگر اسلام سچا مذہب ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں لکھا ہے کہ جب لڑکیاں جوان ہوتی ہیں تو ان کو حجاب پہننا چاہیے، اپنا سر ڈھانکنا چاہیے، اپنے سینے کو ڈھانکنا چاہیے۔ ہم نے اللہ کے حکم کو ماننا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا ہے تو پھر کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا ہر کام اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہے۔ حضور انور نے اس واقفہ نو سے استفسار فرمایا کہ تم نے اللہ میاں کو خوش کرنا ہے یا اپنے دوستوں کو؟ جس پر اس بچی نے جواب دیا کہ اللہ میاں کو۔ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ اگر اللہ میاں کو خوش کرنا ہے تو پھر لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر فم فیت رکھو، شرماؤ نہ، ڈرو نہ، ہم سچے ہیں، ہمارا دین سچا ہے اور ہمارا ایمان پکا ہے۔ حضور انور نے اس بچی کو فرمایا کہ میں جان کر تمہیں اردو میں بتا رہا ہوں تاکہ تم وقف نو کو اردو بھی آئے۔ ایک واقف نو نے سوال کیا کہ واقفین نو بچے کس طرح تبلیغ کر سکتے ہیں؟ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ متعدد مرتبہ مختلف کلاسوں اور میٹنگز میں نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ واقفین نو اپنا عملی نمونہ دکھائیں۔ انہیں نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اسکول میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا چاہیے، ان سے بلا وجہ بحث نہیں کرنی چاہیے، پڑھائی پر توجہ دینی چاہیے اور اپنے ٹیچروں کو کہنا ماننا چاہیے۔ جب لوگ دیکھیں گے کہ تمہارے اخلاق اعلیٰ ہیں اور اچھی باتیں کرتے ہو تو خود بخود پوچھیں گے کہ تم کون ہو۔ پھر تم بتا سکتے ہو کہ میں احمدی مسلمان ہوں۔ اس سے پھر تبلیغ کا موقع ملے گا، اور تم بتا سکتے ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ جب مسلمان اپنی تعلیمات بھول جائیں گے تو مسیح موعود کا ظہور ہوگا جو اسلام کا احیاء نو کرے گا۔ ایک واقفہ نو نے سوال کیا کہ اسلام میں 73 فرقے کس طرح بن گئے؟ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ اس لیے مسلمانوں میں 73 سیکٹس ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب مسلمان دین کی تعلیم کو بھول جائیں گے، قرآن کریم پر عمل کرنا بند کر دیں گے، اور مسلمانوں کا ہر لیڈر اپنا اپنا نقطہ نظر پیش کرے گا تو اس کے ساتھ ہی اس کا سیکٹ بن جائے گا، اور جب وہ وقت آئے گا تو پھر مسیح موعود آئے گا جو تمام سیکٹس کو اکٹھا کر لے گا اور ایک سیکٹ بن جائے گا جو مسیح موعود کی جماعت ہوگی، اور وہی صحیح جماعت ہوگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جو مسیح موعود کو ماننے والے ہوں گے وہ صحیح مسلمان ہوں گے، باقی صحیح مسلمان نہیں ہوں گے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جب مسیح موعود آئے تو اسے جا کے میرا سلام کہنا اور اس کو قبول کر لینا۔ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ وہ مسیح موعود ابھی نہیں آیا اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اترے گا اور اس کے ساتھ امام مہدی شامل ہو جائے گا، اور پھر دونوں جنگ کر کے لوگوں کو مسلمان بنائیں گے اور انہیں ٹھیک کریں گے، لیکن یہ بات درست نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس زمانے میں دینی جنگیں ختم ہو جائیں گی، اس لیے جو بھی دینی جنگ لڑے گا وہ جیت نہیں سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اگر تم صحیح وجہ سے دینی جنگ لڑو گے تو میں تمہیں فتح دوں گا۔ لیکن آج کل تو دینی جنگ نہیں ہو رہی، ہر جگہ مسلمان دشمن سے جنگ میں ہار جاتے ہیں، مارے پڑ رہی ہیں، برا حال ہو رہا ہے، اس لیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نہیں مان رہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو فرمایا کہ تمام مسلمانوں کو ایک ہاتھ پہ جمع کرو،
یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج سے 130 سال پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تب ایک اکیلا آدمی تھا۔ آج اللہ کے فضل سے ہم ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور آہستہ آہستہ مسلمان بھی ہمارے اندر شامل ہو رہے ہیں۔ جماعت احمدیہ کی تعداد جو روز بڑھ رہی ہے وہ اس لیے بڑھ رہی ہے کہ لوگ ہمارے اندر بیعت کر کے شامل ہوتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ہم ترقی کر رہے ہیں اور یہی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ آہستہ آہستہ جماعت بڑھے گی اور پھر ایک سیکٹ بن جائے گی اور دوسرے سیکٹس بالکل ایسے ہوں گے جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اس لیے اس پیش گوئی کے مطابق 72 سیکٹس ہیں اور 73واں یعنی جماعت احمدیہ جو صحیح ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئیوں اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق ہے۔ ایک واقفہ انہوں نے سوال کیا کہ اگر شیطان اللہ کے حکم کو مان کر سجدہ کر لیتا تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ صرف جنت ہی ہوتی اور سب لوگ اچھے کام ہی کرتے؟ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ شیطان کبھی بھی سجدہ نہ کرتا، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے اس طرز پر بنایا ہی نہ تھا جس طرح انسان کو بنایا تھا۔ جب اسے سجدہ کرنے کو شیطان نے اپنے آپ کو برتر قرار دیا کیونکہ وہ آگ سے بنا ہوا تھا اور انسان مٹی سے، سجدہ کرنا شیطان کی فطرت میں ہی نہ تھا اور اللہ تعالیٰ یہ بات جانتا تھا۔ حضور انور نے فرمایا کہ اگر شیطان نہ ہوتا تو انسان اچھے اور برے میں تمیز کرنا نہ سیکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے اور اچھائی اور برائی کے نتائج کھول کر بیان کر دیے ہیں۔ جو لوگ اچھے اعمال کریں گے انہیں اللہ تعالیٰ انعامات سے نوازے گا۔ ایک واقفہ انہوں نے برکینا فاسو میں ہونے والی شہادتوں کے حوالے سے سوال کیا کہ دعاؤں کے علاوہ کس طرح جماعت اور ان کی مساجد کو مخالفین سے محفوظ کیا جا سکتا ہے؟ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ حفاظتی انتظامات اور ماحول پر نظر رکھنا اس قسم کے واقعات کو روکنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ حضور انور نے برکینا فاسو میں ہونے والے دردناک سانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کس طرح وہاں ایک دور دراز گاؤں کے رہنے والے غریب لوگوں کے ساتھ خلاف توقع ایسا واقعہ پیش آ گیا۔ ایک واقفہ انہوں نے عرض کی کہ حضور انور کی والدہ ماجدہ نے نظم لکھی تھی، اسی طرح حضور کی ایک ہمشیرہ بھی نظمیں لکھتی ہیں، کیا حضور نے کبھی کوئی نظم لکھی ہے؟ اس پر حضور انور نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ میں نے کبھی کوئی نظم نہیں لکھی، میں شاعر نہیں ہوں۔ ایک واقفہ انہوں نے سوال کیا کہ لڑکیوں کے لیے حجاب پہننا کیوں ضروری ہے جبکہ لڑکے نہیں پہنتے؟ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ کچھ ہی دیر پہلے میں اس سوال کا جواب دے چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق لڑکیاں جب بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں حجاب پہننا چاہیے جس سے ان کا تحفظ ہوگا۔ حیادہ لباس پاک خیالات اور اچھے اخلاق کو فروغ دیتے ہیں۔ حضور انور نے سوال کرنے والی بچی کو سمجھایا کہ جب وہ بڑی ہوگی تو حجاب کی اہمیت کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکے گی، جب اسے یہ احساس ہوگا کہ بعض لوگ غیر اخلاقی رویے سے پیش آتے ہیں۔ عورتیں ایسے لوگوں سے محفوظ رہنے کے لیے حجاب پہنتی ہیں۔ ایک واقفہ نو نے سوال کیا کہ کیا واقفہ نو بچے فٹ بال پلیئر بن سکتے ہیں؟ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے تو تمہارے پاس کھانے پینے کا کیا سامان ہوگا؟ اگر بہت اعلیٰ قسم کے پلیئر ہو تو تمہاری پراپرٹیز بن جائیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ کچھ کام بھی کرو، پڑھائی بھی کرو اور پڑھائی کے ساتھ فٹ بال کھیلو اور فٹ بال پلیئر بن جاؤ۔ تمہارے پاس کوئی اچھا پروفیشن بھی ہونا چاہیے تاکہ تم دنیا کو فائدہ پہنچا سکو۔ تم واقف نو ہو، واقف نو کو دنیا کو فائدہ پہنچانے کے لیے کوئی کام کرنا چاہیے۔ فٹ بال کھیل کے تو صرف فٹ بال ہی کھیلو گے، اس لیے پڑھائی کر کے کچھ بنو اور ساتھ فٹ بال بھی کھیلو۔ اگر تم ایک ڈاکٹر بنتے ہو اور ساتھ ایک اچھے انٹرنیشنل لیول کے پلیئر بن جاتے ہو تو بڑی اچھی بات ہے، پھر دونوں کام کرو۔ ایک واقفہ نو نے سوال کیا کہ حضور دنیا کے بہت سے ممالک میں جا چکے ہیں، آپ کا سب سے پسندیدہ ملک کون سا ہے اور کیوں؟ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ کوئی ملک پسندیدہ نہیں تو پھر کیوں والا سوال ختم ہو گیا، اور اگر میں کہوں سارے پسندیدہ ہیں تو پھر بھی کیوں والا سوال ختم ہو گیا۔ ہر ملک میں اچھے احمدی ہیں، ہر ملک کی اپنی اپنی خوبصورتی ہے، ہر ملک کی اپنی اپنی اچھی باتیں ہیں، کسی میں کوئی اچھی بات ہے، کسی میں کوئی اچھی بات ہے۔ ہر جگہ جہاں مخلص احمدی ہیں وہ سارے ہی اچھے ہیں۔ جب احمدی اچھے ہیں تو ملک بھی اچھا ہوگا، اس لیے سارے ملک اچھے ہیں، کیوں والی بات ہی کوئی نہیں۔ تم بھی اچھے ہو، جرمنی کے رہنے والے بھی اچھے ہیں اور ہالینڈ کے رہنے والے بھی اچھے ہیں اور بیلجیم کے بھی اور فرانس کے بھی اور امریکہ کے بھی اور کینیڈا کے بھی اور نیوزی لینڈ کے بھی اور آسٹریلیا کے بھی اور افریقہ کے بھی۔ افریقن احمدی بچے اور بڑے بھی اچھے، وفادار، پیار اور اخلاص دکھانے والے ہیں۔ دیکھو برکینا فاسو افریقہ میں انہوں نے کتنی بڑی قربانی دکھائی،
احمدیت کی خاطر ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے، اس لحاظ سے تو پھر افریقن سب سے زیادہ اچھے لگیں گے، لیکن جہاں اچھے اور قربانیاں دکھانے والے احمدی ہوں وہی ملک اچھا ہے۔ ایک واقفینوں نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں برے لوگ کیوں پیدا کیے، سب کو اچھا کیوں نہیں بنایا؟ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے برے لوگ نہیں بنائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ بڑی نیک اور پائس نیچر پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کا انوائرمنٹ اور ماحول اس کو اچھا یا برا بنا دیتا ہے۔ تو اگر سارے لوگوں کو اچھا انوائرمنٹ مل جائے تو پھر سارے لوگ نیک ہوں گے، کوئی برا آدمی نہیں ہوگا۔ اور جو انسان عیسائی گھر میں پیدا ہو یا ایتھیسٹ کے گھر میں پیدا ہو یا پیگنز کے گھر میں پیدا ہو، وہ بچہ پھر جب بڑا ہوتا ہے تو اپنے انوائرمنٹ کو دیکھ کے، اپنے ماحول کو دیکھ کے، اپنے گھر کو دیکھ کے، اپنی سوسائٹی کو دیکھ کے ویسا بن جاتا ہے اور بری باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ مسلمانوں میں بھی دیکھ لو کہ باوجود اس کے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن وہ بعض بری باتیں سیکھ لیتے ہیں اور بری باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو انہیں ایسا نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو عقل دی اور ایک ماحول بنایا اور بتایا کہ یہ اچھی چیز ہے اور یہ بری چیز ہے۔ اس لیے ہمیں واقف نو بچے کے طور پر کوشش کرنی چاہیے کہ دنیا کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھے کام کرنے کے لیے پیدا کیا ہے اور ہم نے اچھے کام کرنے ہیں، اور دنیا جو خراب ہو رہی ہے اس کو خراب کرنے سے ہم نے بچانا ہے۔ یہ ہمارا کام ہے کہ دنیا کو شیطان کے قبضے میں سے نکالنا ہے اور ساروں کو اللہ تعالیٰ کے پاس لے کے آنا ہے، اور وہ تبھی ہوگا جب تم خود نمازیں پڑھو گے، اچھے کام کرو گے، اللہ میاں سے دعا کرو گے، لوگوں کو اچھی باتیں بتاؤ گے، تو پھر لوگوں کو ٹھیک رستے پہ چلاؤ گے۔ ایک واقفہ انہوں نے سوال کیا کہ قرآن کریم کو پکڑنے سے پہلے کیا صرف ہاتھ دھو کر پکڑنا جائز ہے یا مکمل وضو کرنا ضروری ہے؟ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ اگر کسی نے وضو کیا ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی ویسے ہی قرآن کریم پڑھنا چاہے تو اسے اٹھا کر پڑھ لے۔ اگر وضو نہ بھی کیا ہو تو پھر بھی قرآن کریم پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اگر پہلے وضو کر لے تو بہت اچھی بات ہے۔ وضو صرف نماز کے لیے ضروری ہے۔ ایک واقفینوں نے سوال کیا کہ اگر کوئی فوج میں ہو اور جنگ میں جانا پڑے اور وہاں کسی کو قتل کرنا پڑے تو کیا یہ گناہ میں شامل ہوگا؟ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ اگر کوئی فوج میں ہو اور وہ فوج کسی دوسرے ملک پر بلا وجہ حملے کرے تو پھر یہ بات غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں برے کام کرنے سے روکا ہے۔ ایسی صورت میں فوج سے استعفیٰ دے دینا چاہیے، یا اگر کسی بالا افسر کے حکم پر حملہ کیا جا رہا ہے جس کی بات کا اس وقت انکار نہیں کیا جا سکتا تو پھر بعد میں ایسے شخص کو فوج چھوڑ دینی چاہیے۔ حضور انور نے فرمایا کہ اسلام ظلم کے خلاف ہے، اور جو بھی ظالم ہو اور بربریت کا مظاہرہ کرے وہ گناہ گار ہوگا اور اس پر خدا کا عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ ایک واقفہ انہوں نے سوال کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی معلوم ہے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے تو پھر اللہ اپنے بندوں کو اتنی مشکل میں کیوں ڈالتا ہے؟ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ تو پتہ ہے کہ کیا ہونا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں چوائس دیا ہوا ہے کہ اگر تم چاہو تو اپنی قسمت بدل لو۔ اللہ تعالیٰ تو مشکل میں نہیں ڈالتا، تم لوگ خود مشکل میں پڑتے ہو۔ ایک آدمی بہت زیادہ گناہ کرتا تھا، اس نے بہت سے مرڈر کیے ہوئے تھے۔ آخر میں اسے خیال آیا کہ میں بہت گناہ گار ہوں، میں نے اتنے زیادہ مرڈر کیے ہوئے ہیں، کیا اللہ میاں مجھے بخش دے گا؟ کسی نے اس کو کہا کہ فلاں بزرگ کے پاس جاؤ، وہ تمہیں بخشنے کا طریقہ بتائے گا۔ جب وہ جا رہا تھا تو رستے میں فوت ہو گیا۔ جب رستے میں فوت ہو گیا تو جہنم اور جنت میں لے جانے والے دونوں فرشتے آ گئے۔ ایک نے کہا کہ میں جنت میں لے کے جاؤں گا کیونکہ یہ ریپینٹ کر کے اپنے آپ کو بدل رہا تھا اور اپنے جرم اور گناہ کو چھوڑ رہا تھا۔ جہنم والا کہتا نہیں، اس نے بہت سے گناہ کیے ہیں، میں اس کو جہنم میں لے جاؤں گا۔ آخر فیصلہ ہوا کہ فاصلہ معیر کریں۔ جب انہوں نے معیر کرنا شروع کیا تو وہ اس جگہ کے زیادہ قریب تھا جس بزرگ کے پاس وہ اپنے گناہ بخشوانے کا طریقہ پوچھنے کے لیے جا رہا تھا۔ وہ نیکی کی طرف جا رہا تھا، تو اللہ میاں نے کہا کہ کیونکہ تم نیکی کی طرف جا رہے تھے اور نیکی کی طرف زیادہ قریب تھے، اس لیے میں نے تمہارے پچھلے گناہ بخش دیے اور تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ تو رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ تم ضرور گناہ کرو، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اچھے کام ہیں، یہ برے کام ہیں، لیکن اگر آخر میں تم اچھا کام کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ تو ہے کہ انسان اچھے کام کرے گا کہ نہیں، لیکن اس نے تمہیں چوائس دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فورس نہیں کیا کہ تم ضرور یہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہونا اور بات ہے اور کام کروانا یہ بالکل اور بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کروانے کا تو کہیں نہیں کہا،
اللہ تعالیٰ زبردستی تو نہیں کرواتا، ہاں اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ بندہ اگر برے کام بھی کرے گا تو آخر میں اچھا کام کر لے گا اور بخشا جائے گا، لیکن ایک آدمی بڑے اچھے کام کرتا ہے اور آخر میں برا کام کرتا ہے تو اس کو سزا ملے گی۔ اس طرح کا علم تو اللہ میاں کو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کو فورس نہیں کیا کہ تم نے یہ ضرور کرنا ہے۔ اس کو چوائس دی ہے کہ تم اچھے کام کرو یا برے کام کرو، اچھے کام کرو گے تو تمہیں ریوارڈ ملے گا اور برے کام کرو گی تو سزا ملے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہتا کہ میں نے کسی کو برے کام کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ میاں مشکل میں نہیں ڈالتا، مشکلیں ہم خود ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ نیک کام کرو اور مشکل میں نہ پڑو، تم برے کام کر کے کیوں مشکل میں پڑتی ہو، یہ عقل کی بات ہے۔ حضور انور نے اس بچی کی عمر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم 11 سال کی ہو گئی ہو تو تمہیں عقل ہے۔ اللہ میاں کہتا ہے برے کام نہ کرو، اللہ میاں نے تمہیں مشکل میں نہیں ڈالا، اگر تم برے کام نہیں کرو گی تو اللہ میاں تمہیں ریوارڈ دے گا۔ انسان خود اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتا ہے، اللہ میاں نہیں ڈالتا۔ ایک واقفہ انہوں نے سوال کیا کہ غیر احمدی مسلمان قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد قرآن کریم کو بوسہ دیتے ہیں، کیا ہمیں قرآن کریم کو بوسہ دینے کی اجازت ہے؟ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، بلکہ اچھی بات ہے۔ اگر تم صرف شو آف کرنے کے لیے کس کر کے قرآن کو رکھ رہے ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، تمہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا، لیکن اگر تمہارے اندر قرآن کریم کی عزت ہے اور تم سمجھتی ہو کہ یہ اللہ میاں کی کتاب ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اتری ہے، بڑی پاکیزہ اور اچھی کتاب ہے، مجھے صحیح طرح گائیڈ کرنے والی ہے، اور تم اس کو کس کر لیتی ہو تو اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر صرف شو آف کے لیے کس کرنا ہے تو فضول بات ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک واقفہ انہوں نے سوال کیا کہ میرے اسکول میں اسلام کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ فیملی میں کون پہلے کھانا کھاتا ہے اور جانور اور انسانوں کی تصویریں کیوں نہیں بنا سکتے؟ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ ساری فیملی کو مل کے کھانا چاہیے، اسلام تو کہتا ہے سارے مل کے بیٹھو، کھانے کی دعا بسم اللہ علی برکت اللہ پڑھو اور پھر کھانا کھاؤ۔ ہاں بچوں کو یہ سبق دیا جاتا ہے یا اعلیٰ اخلاق میں شامل ہے کہ پہلے بڑوں کو کہیں کہ آپ ڈالیں، لیکن اگر بڑے تمہاری پلیٹ میں پہلے ڈالتے ہیں تو یہ ماں باپ کی اچھائی ہے کہ بچوں کو پہلے کھانا دیں، پہلے انتظار کریں کہ ماں باپ پہلے لیں، لیکن ماں باپ بچوں کو دیں تو یہ اچھے اخلاق ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر کھا لو، اس لیے پہلے یا بعد میں کھانا کھانے والی کوئی بات ہی نہیں۔ جہاں تک جانور اور انسان کی تصویر بنانے کا سوال ہے تو تم سکیچ بنا سکتے ہو، تمہیں کسی نے نہیں روکا، لیکن خاص طور پہ کسی پرٹیکولر بندے کی تصویر نہیں بنا سکتے کیونکہ تم کیمرے کی طرح اس کے صحیح ایکسپریشن ظاہر نہیں کر سکتے۔ حضور انور نے اس بچے کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اب اگر کوئی میر عارفین کی تصویر بناتا ہے وہ تمہاری صحیح تصویر نہیں بنا سکتا، لیکن اگر تم ویسے کسی ایک خیالی آدمی کی تصویر بنا لو، ایک انسان امیجن کرو اور اس کو تصویر سکیچ میں لے آؤ تو اس کو بنانے میں کوئی حرج نہیں، بنا سکتے ہو۔ ہارس، کتے، شیر، برڈ، کسی بھی چیز کی تم تصویر بنا سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں، کس نے روکا ہے؟ لیکن کسی پرٹیکولر انسان کی نہیں بنا سکتے، لیکن ویسے کسی کا سکیچ بنانا ہے تو بنا سکتے ہو۔ ایک واقفہ انہوں نے سوال کیا کہ ماں باپ کے لیے میں سب سے اچھی دعا کون سی پڑھ سکتا ہوں؟ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ اللہ میاں نے دعا سکھائی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ تعالیٰ ان پر رحم کر کیونکہ یہ بچپن میں جب میں چھوٹا تھا کچھ نہیں کر سکتا تھا، انہوں نے مجھ پہ رحم کیا، مجھے پالا پوسا اور مجھے بڑا کیا، جب میں چھوٹا تھا ہل بھی نہیں سکتا تھا اس وقت انہوں نے مجھے فیڈ کیا، میں اس وقت صفائی نہیں کر سکتا تھا، میرے ہاتھ پاؤں نہیں ہل سکتے تھے، تب مجھے صاف بھی کرتے تھے، نہلاتے تھے، اور پھر اب میں بڑا ہو رہا ہوں تو میری پڑھائی کا انتظام کیا، مجھے اسکول بھیجتے ہیں، میرے کپڑوں کا انتظام بھی کرتے ہیں اور میری پڑھائی کی طرف توجہ بھی دیتے ہیں، تو اللہ میاں ان پہ بھی رحم کر جس طرح وہ مجھے بہتر کرنے کے لیے، مجھے اچھا انسان بنانے کے لیے میرے لیے محنت کر رہے ہیں اور میرے لیے دعا کر رہے ہیں، اس طرح تو بھی ان پر رحم فرما اور ان کو اس کا اجر دے۔ یہ دعا کرو اور پھر ان کا کہنا مانا کرو، اور یہ بھی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے ماں باپ کا کہنا ماننے والا بنائے اور فرما بردار بنائے۔ ملاقات کے آخر میں حضور انور نے تمام شاملین کو فرمایا، اللہ حافظ و ناصر ہو، السلام علیکم۔ آواز ابو صبیر۔